جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ بیریئرز۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ، اور ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں جنید قریشی صاحب۔ جنید قریشی صاحب کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، خاص طور پر ڈیموکریسی اور اس طرح کے بہت سارے معاملات جس کے اوپر وہ کام بھی کرتے ہیں اپنے تھنک ٹینک کے ذریعے، اور ہمیں ایمسٹرڈیم سے جوائن کر رہے ہیں۔ جنید قریشی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ونس اگین۔ سر، آج میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جو جمہوریت ہے، جمہوری رویے ہیں، اور کیسے پوری دنیا میں جو ہے وہ جمہوریت اس وقت چل رہی ہیں، تو اگر ہم سچویشن کو دیکھیں تو ہمیں ایک بہت بڑا الیکشن، جس کو دنیا کا سب سے بڑا الیکشن کہا گیا، سب سے بڑی پاپولیشن نے ووٹ کیا، اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا، انڈیا کے الیکشن، پوری دنیا میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی رہی، ابھی بھی ہو رہی ہے۔ اس وقت انڈیا کے الیکشن اپنے 7th فیز کو کمپلیٹ کر رہا ہے یا کر چکا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے ہی زبردست طریقے سے یہ ایک سیلیبریشن کے طور پر ہمیں نظر آئی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کہ جو انڈیا کے الیکشن جس طریقے سے کنڈکٹ کیے گئے، کیا اس سے لرن کر سکتی ہیں ڈیموکریسیز یا کنٹریز؟ آپ اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ تھینک یو علیہ جی، آپ نے پھر سے مطلب مجھے بلایا۔ دیکھیں، ان جنرل انڈیا کو تو ہمیشہ سے کہا جاتا ہے اٹس دی لارجسٹ ڈیموکریسی۔ اس وقت جو الیکشن انڈیا میں ہو رہے ہیں، آپ نے ابھی بات کی، 6 راؤنڈز آف ووٹنگ ہو گئے ہیں، 7واں کل ہوگا۔ آئی تھنک شاید 60 کے 65 سیٹس رہ گئی ہیں جس پہ ووٹنگ ہوگی، وہ کل ہوگی۔ 7th فیز میں ہوا، 19 اپریل کو سٹارٹ ہوا، اور کل لاسٹ ووٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد 4 جون کو نتائج نکلیں گے۔ اب نتائج کیا نکلیں گے کیا نہیں نکلیں گے، دیٹس another ڈیبیٹ، بٹ ان ٹرمز آف جمہوری نظام یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے دنیا میں، اس سینس میں کہ دیکھیں، انڈیا کو آزادی ملی 47 میں، کانسٹیٹیوشن 50 میں بنا، اور 51 اینڈ آئی تھنک سم ویئر ان دسمبر انٹل 52 فیبروری، مطلب 2-2.5 مہینے میں فرسٹ الیکشن انڈیا میں ہوئے۔ اور اس وقت انڈیا کی جو الیکٹوریٹ تھی وہ 173 ملین، تو یہ اس وقت ہوا 51-52 میں۔ آج کے جو الیکشن ہے 2024 کے، آج انڈیا کا الیکٹوریٹ ہے 1 بلین 970 ملین، مطلب 97 کروڑ لوگ ووٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو شاید مطلب می بینگ free thinker in this, the fact that the elections have also become very expensive. انڈیا کے جو الیکشن ہیں ان کا اندازاً خرچہ اس دفعہ ڈالرز میں $14.5 بلین ہے۔ $14.5 بلین کا مطلب یہ ہوا کہ جو لاسٹ الیکشن امریکہ کے تھے اس کا بھی اندازہ یہی تھا کہ 14.5 بلین خرچہ ہوا ہے، بٹ the difference in economies in America and India are big. So اس سینس میں that is one thing، مطلب خرچے تو ظاہر سی بات ہے، there is inflation، 70 سال کے بعد یہ بات ہو رہی ہے، but still it's the most expensive elections in history and the biggest elections in history. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمہوری لحاظ سے جو لوگ بھی جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، لوگوں کی آواز میں یقین رکھتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی ملک کے ہو، ان کو اس ایکسرسائز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جمہوری نظام کو فروغ دیتا ہے۔ جی، تو سر اس میں کیا بہت سارے کنٹریز دنیا میں موجود ہیں جہاں پر الیکشنز جب ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، اب حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ، تو بہت زیادہ کانفلکٹس وہاں پر پائے جاتے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بیچ، ایک طرف ایک پارٹی ہے BJP، دوسری طرف ساری پارٹیز اکٹھی ہیں، تو بڑے کانفلکٹس رہے اور وہ لیکن اس کے باوجود
کوئی ایسا وائلنس کا واقعہ نہیں ہوا, کوئی ایسی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی, یعنی اسموتھلی سب چلے اور پوری دنیا کا میڈیا وہاں پر موجود ہے. تو آپ اگر اس کو پاکستان کے ساتھ یا کچھ اور کنٹریز کے الیکشنز کے ساتھ یا وہاں کی ڈیموکریسیز کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو کیا فرق نظر آتا ہے؟ ان کا کمپیریزن اس سینس میں تو ان کا کمپیریزن نہیں ہے. آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ کوئی لارج وائلنس نہیں ہوا, کوئی اٹیک نہیں ہوا, لوگ نہیں مرے اتنے بڑے ملک میں, مطلب 1.5 ارب کی آبادی میں. الیکشن میں یہ ہے کہ دیکھیں ایسے الیکشن بوتھ سیٹ اپ کرتے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں جانے کے لیے ہاتھی, اونٹ, بوٹ, گاڑی, ٹرک, پتہ نہیں کیا کیا استعمال, تاکہ سب لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے نمائندے چن سکے. ایک مشہور کیس ہے انڈیا میں کہ ایک الیکشن بوتھ سیٹ اپ ہوتا ہے کہیں کسی پہاڑی کی چوٹی کے اوپر, جہاں پر ووٹر صرف ایک ہی ہے. تو لیکن کیونکہ بائی رولز اینڈ ریگولیشنز آف دی الیکشن کمیشن ایک ریڈیس میں الیکشن بوتھ ہونا چاہیے, تو اس ایک انسان کے لیے وہاں پر جا کے ایک بوتھ سیٹ ہوتا ہے. آف کورس دا ڈائیورسٹی انڈیا میں جو ہے اس کے وہ تو مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پھر بھی کوئی میجر وائلنس نہیں ہوا. ایک چیز میں ضرور کہوں گا یہاں پر کہ یہ چیز مجھے محسوس ہوئی اور اوروں کو بھی محسوس ہوئی, بہت لوگوں نے اس پہ لکھا بھی, کہ الیکشن میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے اس کا معیار ضرور گرا ہے, چاہے وہ اپوزیشن پارٹی کی طرف سے ہو یا رولنگ پارٹی کی طرف سے ہو. جو اس کو آپ کیا کہیں گے, مطلب جو اخلاقیات. اخلاقیات جو ہیں اس کا معیار کافی گرا ہے. اور دیکھیں جہاں تک آپ پاکستان کی بات کریں گی, اس کو کمپیئر کریں گے, یا ایون آپ بنگلہ دیش سے کمپیئر کر سکتی ہیں, وہاں پر تو الیکشنز نہیں ہوتے ہیں نا, مطلب خاص کر پاکستان میں تو سلیکشنز ہوتے ہیں. پاکستان میں تو مطلب ایک ویو بنائی جاتی ہے. آپ دیکھیں 90s میں تو حامد گل صاحب جو تھے ISI کے چیف تھے پہلے, انہوں نے تو کئی جگہ یہ کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے ایک الائنس بنائی تھی, JEI نام تھا شاید, اس طرح کا کوئی نام تھا, آف ریڈیکل اسلامسٹ پارٹیز. اسی طرح جیسے کہ میں نے کہا 51-52 میں فرسٹ الیکشنز ہوتے ہیں, انڈیا کو آزادی ملے ہوئے 3 کے 4 سال ہوئے ہیں. اس سینس میں اگر دیکھا جائے بنگلہ دیش کے ساتھ یہ کمپیریزن اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ بنگلہ دیش 71 میں وجود میں آیا, بٹ پہلے الیکشن پاکستان میں 1970 میں ہوتے ہیں, تو 23 سال کے بعد. اور وہ الیکشن بھی اس کا جو ریزلٹ نکلتا ہے, جو پاپولر مینڈیٹ نکلتا ہے شیخ مجیب الرحمان کا, اس کو مانا نہیں جاتا ہے. انڈیا میں ایک چیز ضرور رہی ہے, دیٹ از مجھے ہمیشہ یہ چیز بہت بیفل کرتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, چاہے آپ نے ابھی مثال دی, دیکھیں اندرا گاندھی کے دور میں ایمرجنسی بھی لگی, اس کے بعد پھر انہوں نے الیکشن بھی جیتے, میجورٹی سے جیتے, پھر ان کا اسیسینیشن بھی ہوا, لارجسٹ وکٹری اس کے بعد پھر راجیو گاندھی کی ہوئی, پھر ان کا بھی اسیسینیشن ہوا. اور ایسا نہیں ہے کہ وائلنس انڈیا میں نہیں ہوا ہے الیکشنز کے دوران. ابھی میں نے آپ کو یہ 2-3 مثالیں دی جس میں وائلنس ہوا ہے, جس میں لوگوں کو اپوزیشنز کو جیلوں میں ڈالا گیا. لیکن ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ کتنا بھی وائلنس ہو جائے, لوگ جیل میں ہوں, مار پیٹ ہو, کہ کوئی جنرل ٹینک پہ بیٹھ کے آ کے ملک سنبھال لے. یہ چیز نہیں ہوئی ہے. یہ ہمیشہ سول سوسائٹی نے, پولیٹیکل پارٹیز نے, وہاں کے لیڈرشپ نے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا ہے. اور برعکس اس کے پاکستان میں تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے. جب جنرلز کو یہ لگتا ہے, دیکھیں جسٹ ویری کوئکلی پاکستان کے دور کو آپ 3 میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک انیشل دور پاکستان کی پیدائش کے بعد, اس کے بعد جنرلز کا دور, اس کے بعد ایک اسمال فیس
آف ڈیموکریٹک فورسز جو ابھر کے آئیں. ایون دین مطلب ذوالفقار علی بھٹو سے میرا کوئی خاص مطلب اس سینس میں کہ اس جگہ پر انہوں نے ایک ڈیموکریٹک فورس بنائی, بٹ میرا ان سے کوئی خاص رومانس اس لیے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک آؤٹ کم تھی اس کی, وہ انہوں نے ایز اے ڈیموکریٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جب شیخ مجیب الرحمان جیتے. تو یہ ایک چھوٹا دور تھا ڈیموکریسی کا, اور اس کے بعد اگین ملٹری رول, اینڈ آفٹر دیٹ موسٹ آف دا ٹائم ایک ہائیبرڈ ٹائپ آف گورنمنٹ چلی ہے. ایون ان دا 90s ہائیبرڈ گورنمنٹ چلی, پھر مشرف صاحب آئے, مشرف صاحب گئے, اور پھر سے ہائیبرڈ گورنمنٹ چلی. یہ انڈیا میں نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا یہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں سر جس جگہ پر اس وقت, خیر وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے, اس کے پھر اثرات بھی اور اس پہ سارا امپیکٹ جو جہاں تک پہنچا ہے یہ سفر کر کے دونوں کنٹریز, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بالکل الگ جگہ پر, ایک بالکل الگ جگہ پر ہے. تو بات یہ کی جا رہی ہے بھارت کے الیکشن میں کہ جو نریندر مودی صاحب ہیں وہ تھرڈ ٹرم لے لیں گے. بہت زیادہ ہر طرف جو ہے یہ چرچا ہے کہ ایسا ہی نظر آتا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انڈیا نے جو اپنی پلاننگ کر رکھی ہے, جس طریقے سے وہ ترقی میں یہاں پر پہنچ گیا, اور جیسے سپر پاورز کی اس وقت دوڑ میں یہ کنٹری ہے, تو بہت حد تک ممکن ہے جو ان کے ٹارگیٹس ہیں کہ وہ آگے بہت جلدی بڑھ جائیں. اور ظاہر ہے کہ ریس میں جو ان کی دوڑ میں شامل ہے وہ چائنا ہے. اس کو کیسے آپ کمپیئر کریں گے, کیسے دیکھیں گے کہ کیا ایسا ہی آپ کو ہوتا ہوا آگے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, ایک سیفالوجسٹ تو میں نہیں ہوں, نہ ہی ایک فارچون ٹیلر ہوں, تو یہ بتانا کہ الیکشن کون جیتے گا آئی ڈونٹ نو. ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ جتنا لوگوں کو یہ لگ رہا تھا الیکشن کمنس ہونے سے پہلے کہ مودی صاحب بہت ہی آسانی سے تھرڈ ٹرم کر لیں گے, آئی تھنک اٹس اے مچ ٹائٹر بیٹل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی الائنس اکٹھے آئی ہے. انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے 1-to-1 کانٹیکس کرنے کی کوشش کی ہے. اینڈ آلدو لیٹلی مختلف جگہوں پر جو پارلیمنٹری ڈیموکریسیز ہیں, لیٹلی اس میں پریزیڈینشل ٹائپ آف الیکشنز لڑے جاتے ہیں, ایون ان یورپ, بٹ انڈیا اسٹل ریمینس پارلیمنٹری ڈیموکریسی, اس سینس میں کہ ٹھیک ہے کسی کی ویو ہوتی ہے, لوگ ووٹ کرتے ہیں اور اس امید سے کرتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کانسٹیٹوئنسی میں ایک لوکل لیڈر ہی کھڑا ہوتا ہے. مودی صاحب کے دور میں یہ ایک انڈیا میں ایک بدلاؤ ضرور آیا کہ لوگ جو لوکل لیڈر کو بھی ووٹ کرتے تھے, خاص کر 2019 کی ویو میں, اس امید سے کرتے تھے کہ یہ مودی صاحب کو ووٹ جا رہا ہے. بٹ آئی تھنک دا بیٹل از ناٹ, مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب آئی ووڈنٹ پٹ مائی نیک آؤٹ کہ کون جیتے گا, بٹ اٹس مچ ٹائٹر فاٹ دین جو ہم نے سوچا تھا 2 مہینے پہلے. اس کی مطلب بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی انکمبنسی ہے, دیٹ آلویز پلیز اے رول. انڈیا جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے, ابھی پچھلے دنوں آئی تھنک کل کی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ انڈیا کا جو ریزرو بینک آف انڈیا ہے اس کی بیلنس شیٹ 2.5 ٹائمز پاکستان کی GDP ہے. سو انڈیا از اے what is it 3 trillion economy, aiming to get to 5 trillion in the coming 5-6 years. competition چائنا کے ساتھ ہے. یہ کہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا, یہ مجھے ضرور لگتا ہے کہ ان ٹرمز آف اکنامک کمپٹیشن کسی کو بھی, خواہ وہ پاکستانی ہو یا انڈین ہو, انڈیا پاکستان کا کمپیریزن اب کچھ اچھا نہیں لگتا, کرنا بھی نہیں چاہیے, بیکاز کمپیریزن ایکولز کا ہوتا ہے. آئی تھنک ان دیٹ سینس انڈیا چائنا while not equal, in China is a huge economy, but India clearly wants to counter China. سر انڈیا 4 ٹریلین پہ پہنچ چکا ہے. اچھا 4 ٹریلین پہ پہنچ چکا ہے. 3.937 جو میرے سامنے اس وقت آ رہا ہے 2024. اچھا ہوگا, but the aim for I think
کہیں گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ 5 ٹریلین بائی 2030. تو انڈیا کلیئرلی ہیز آلسو made its competition with the Chinese. مطلب انڈیا کئی جگہ دیکھیں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے, انڈیا نے کئی جگہ یہ مطلب اس کا ایک انفراسٹرکچر بنانے کی کوشش کی ہے, انویسٹمنٹس کو کلیئرلی انویسٹمنٹس کو انوائٹ کرنے کی کوشش کی ہے, بڑی بڑی کمپنیز کو اپنے پلانٹس لگانے کی کوشش کی ہے. اس میں یہ ضرور ہے, میں انڈیا کے بارے میں یہ کہوں گا کہ one thing which the Indians need to do is ease of doing business. اس پہ تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے if they want to really compete with the Chinese, because the bureaucracy in India, مطلب ایک کمپنی سیٹ اپ کرنے میں, I don't know where I was reading this, but the difference between setting up a company, getting a license, registration, bank account, everything to start working, it takes a long time in India because of various bureaucratic rules and regulations. مطلب ایون ان عربک, مطلب آپ دیکھیں جیسے دبئی ہے which is a hub of ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ, وہاں پر کمپنی سیٹ اپ کرنے میں 2 دن لگتے ہیں, یورپ میں 3-4 دن لگتے ہیں, انڈیا میں it's about weeks. So those are areas where India could work, but the comparison with Pakistan, I think maybe we should compare Pakistan with Bangladesh. وہاں پر بھی Bangladesh is one of the fastest growing economies in South Asia. So یہ comparison اب ٹھیک نہیں. انڈیا اور افغانستان ٹھیک ہے سر. افغانستان کی آپ دیکھیں, مطلب I'm not very familiar with the economic situation of Afghanistan, but the political situation سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ تو پاکستان کی کرنسی سے کہیں زیادہ مطلب اسٹرانگ ہے. That is one of the indicators. مطلب I wouldn't go by only that. Political instability پاکستان میں بھی ہے, افغانستان میں بھی ہے. ہاں maybe مطلب you can be free to do that. I think India is trying to be a competition for China. The West is looking towards India, but at the same time I do think India needs to streamline its process of doing business. It needs to اپنی bureaucratic process کو آسان بنانے کی ضرورت ہے, مچ مور ایزیئر بنانے کی ضرورت ہے, تب جا کے یہ ایک سیریس کمپٹیشن بنے گی. ٹھیک. اچھا, پاکستان کی جمہوریت کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ڈیموکریسی پہ ہم بات کر رہے ہیں نا, جو حالات اس وقت ہیں, جو اس سے کچھ عرصہ پہلے ہوئے, پچھلے اگر ہم 4-5 سال کا سارا اٹھا لیں, جو کچھ ہوتا رہا ہے اب تک جو ہو رہا ہے, تو مستقبل میں نیئر فیوچر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ نہیں اب تو جمہوریت چلے گی, لیکن آپ کو لگ رہا ہے یا کوئی خطرہ لگتا ہے آپ کو؟ آئی تھنک دیکھیں, جب آپ وہی جو میں نے ابھی آپ کو کہا, آپ کہتی ہیں پاکستان کی جمہوری نظام کا میرا اندازہ کیا ہے. پاکستان میں جمہوری نظام بہت ہی کم ٹائم کے لیے رہا ہے, اور پچھلی دفعہ شاید ہمارے جو ون آف دا فرسٹ ایپیسوڈز ہماری جو بات ہوئی تھی, دیکھیں جمہوریت کا نعرہ لگانا بہت آسان ہے, جمہوریت کی خواہش کرنا بھی بہت آسان ہے, اور میں تو تہہ دل سے یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت پھولے پھلے. لیکن ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت اوور نائٹ نہیں آتی ہے. جمہوریت کے لیے جمہوری نظام, ڈیموکریٹائزیشن آف سوسائٹی ہوتی ہے. اس سے مراد صرف انسٹیٹیوشنز کی نہیں ہے, اس سے مراد ہے شعوری طور پہ ڈیموکریٹائزیشن آف سوسائٹی ہوتی ہے. اینڈ جسٹ ٹو گیو یو اے اسمال ایگزامپل, کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جو جینڈر ایکوالٹی میں یقین رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جو اپنی بچیوں کو, بہنوں کو, بیویوں کو, ماؤں کو وہ حقوق دینے کے لیے تیار ہیں جو ان کے باپ, بھائی, بیٹے, چاچے, بھتیجے کو ہے؟ اب یہ بہت ہی سطحی بات ہو سکتی ہے, مطلب یہ بہت ہی انفرادی لیول پہ بات ہے. لارجر کانٹیکس میں ڈیموکریٹائزیشن آف انسٹیٹیوشنز ہوتا ہے, فری پریس ہوتا ہے, فری جوڈیشری ہوتا ہے, اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں, فریڈم آف سپیچ ہوتی ہے, فریڈم آفٹر سپیچ ہوتی ہے, صرف فریڈم آف سپیچ نہیں ہوتی ہے نا, فریڈم آفٹر سپیچ ہوتی ہے, ریلیجیس مائنورٹیز کی پروٹیکشن ہوتی ہے,
آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی کرسچنوں کو جلایا جاتا ہے، کبھی احمدیوں کو جلایا جاتا ہے، کبھی سندھ میں آپ دیکھیں کہ کتنے ہندو لوگوں کو کنورٹ کیا جاتا ہے، ان کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. تو دیکھیں میرے پاس اگر کوئی سوئچ ہوتا تو میں تو پاکستان کی ڈیموکریسی کو مطلب آج شام سے ہی آن کر دیتا. بٹ ایون دین کیا وہ سروائیو کرے گا جب تک ہم انڈیویجول لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ، نیشنل لیول پہ ڈیموکریسی کو، سوسائٹی کو ڈیموکریٹائز نہیں کریں گے. وہ بہت ضروری ہے. اور اس میں اگین مطلب کسی کو اچھا لگے برا لگے، اس میں جو سب سے بڑا سٹمبل بلاک ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. اس سینس میں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ صرف ایک فوج نہیں ہے، وہ ایک بزنس ہاؤس ہے، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ ایک بہت بڑی فوج ہے، وہ ایک آلموسٹ یو کین سے وہ ایک لیڈر ہے آف مینی اسمال آرمیز، دا جہادیز. وہ ان کی فرنٹ فورس ہے، ان کے پولیٹیکل پراکسیز ہیں، یہاں بھی بنگلہ دیش میں بھی، کشمیر میں، انڈیا میں بھی انہوں نے پراکسیز بہت ٹائم چلائے ہیں، شاید آج بھی چلاتے ہوں گے. تو ایسے ماحول میں ڈیموکریسی کا ابھرنا، اس کا چلنا ویری ٹف ہے. سو آئی تھنک یہ جو ہائیبرڈ سسٹم اس وقت پاکستان میں ہے، آئی تھنک یہ کچھ ٹائم کے لیے چلے گا. دیر آر فورسز جو اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کریں گی، اور اس میں ان کو وہاں سے دیکھیں. اب عمران خان صاحب ہیں، ایک زمانے میں آرمی نے ہی ان کو پروجیکٹ کیا ایز دا موسٹ پاپولر لیڈر. آج آرمی والوں نے ہی ان کو جیل میں ڈال دیا ہے. اس وقت سلیکٹ کیا، آج ڈی سلیکٹ کیا، اینڈ آج نون لیگ وہاں پر ہے. تو یہ پروسیس چلتا رہے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو، پاکستانی لوگوں کو انسٹیڈ آف مطلب جمہوریت، دیکھیں آج آپ کہیں پر اگین ایک ویری انڈیویجول لیول پہ میں بات کروں گا. آپ کے اگر کوئی بچے ہوتے ہیں، ان کی ایک مخصوص عمر آتی ہے جب آپ ان کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ خود کر سکے، یا کم از کم رائے لے کے اپنی رائے بتا سکے. اب اگر وہ بچہ آپ نے زندگی بھر اس کو نہ کوئی تعلیم دی، نہ کوئی سوشل سٹرکچر سمجھایا، نہ اس کو اسکول بھیجا، نہ اس کو یہ بتایا کہ اچھے برے فیصلے کیسے کرتے ہیں، تو ایک عمر میں آ کے آپ اس کو یہ حق نہیں دے سکتے ہیں کہ آپ جا کے اپنا فیصلہ کر لیں، کیونکہ وہ غلط فیصلہ کرے گا. سو دا ہول سوسائٹی کو بہت سخت یہ ضرورت ہے کہ اپنے لوکل لیول پر، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے اسٹیٹ لیول پر، پروونس میں، ملک میں ڈیموکریٹائزیشن آف سوسائٹی دی جائے. ہمارے ہاں آج بھی اور میں پاکستان سے نہیں ہوں، لیکن یہ سارا خطہ ایک ہی ہے، لیکن میں بھی یہ دیکھتا ہوں ہمارے ہاں آج بھی جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو مرد بیٹھتے ہیں. مطلب عورتوں کا کوئی اس میں کوئی رول نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیز اس میں ہم مطلب پاکستان بہت لیک کرتا ہے. اچھا، اب آپ اس تمام سینیریو میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ایک بڑی خبر بنی ہے، اور وہ ہے فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. ان کو کنوکٹ کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے جیل بھی چلے جائیں، جبکہ وہ الیکشن بھی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ حکومت کی طرف سے کیا گیا، جو کہ حکومت میں ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے جو ان کے کیمپین کمیونیکیشن آفیسر کہا گیا کہ یہ چیز بتاتی ہے کہ کوئی بھی کسی کے اوپر بھی الزام ہوگا تو اس کو کنوکٹ کیا جا سکتا ہے، اور ان کا جو فیصلہ ہے وہ اپنے بیلٹ باکس کے ذریعے ہی ہوگا، لیکن یہ کنوکشن جو ہے یہ عدالت نے کی ہے. آپ اس میں کہاں پر رکھتے ہیں اس خبر کو، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے امریکہ کی جمہوریت کے حوالے سے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جمہوریت بہت مضبوط جمہوریت ہے. عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو دیکھیں یہ پولیٹیکل لوگوں کا تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ اپنے اپوزٹ پارٹیز کو بلیم کرنا. بٹ آئی تھنک امریکن عدالتیں بہت انڈیپینڈنٹ ہیں.
اس کا اثر ابھی آئی تھنک کنوکشن جو ہے وہ کچھ دن پہلے اس سے ہوگی جب ریپبلکن کینڈیڈیٹ چنا جائے گا. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ریپبلکن پارٹی پھر ٹرمپ کو ہی چنتی ہے اگر ان کو جیل جانا پڑا. دوسرا بات یہ ہے ان ٹرمز آف دا ریلیشن وتھ ساؤتھ ایشیا, آئی تھنک اٹ ول ناٹ چینج مچ. I think in relation to South Asia, there is an understanding that China is a threat. There is a bipartisan support for India. While یہ مجھے clear کرنا پڑے گا, not for any Indian party, for India as a whole. I don't think it would matter much to the Americans کہ کون سی پارٹی پاور میں آتی ہے انڈیا میں, کیونکہ ایک بائی پارٹیزن سپورٹ فار انڈیا ایز اے ہول ہے وہاں پر, انڈیا کی اکانومی اور جیو پولیٹیکل مطلب اسٹیچر کے لحاظ سے. اینڈ ٹورڈز پاکستان آئی آلسو تھنک دیٹ اٹ وڈنٹ میٹر مچ مور دین اٹ ڈز آلریڈی. تو اس کا اثر مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ابھی یہ بات کرنا, کیونکہ ریپبلکن پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ ابھی چنا نہیں, کنوکشن ابھی اس لحاظ سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ ابھی ہوئی نہیں. ہی از اونلی بین فاؤنڈ آئی گیس گلٹی, کنوکٹ ابھی نہیں ہوئے ہیں, ایٹ لیسٹ کورٹ نے اپنی سزا نہیں سنائی ہے. تو بٹ اس کا ساؤتھ ایشیا پہ آئی ڈونٹ تھنک زیادہ اثر پڑے گا. مے بی ود ٹرمپ ون کوڈ سے ٹرمپ ہیز شون some kind of affinity with Russia. Maybe وہ ایک sphere ہے جہاں پر maybe he might make a dent or so. He's known to have reasonable better relationships with Russia than Biden has. So maybe that, but towards South Asia I don't see. Trump ہی تو تھے نا جنہوں نے پتہ نہیں when he was president کہیں پر ٹویٹر پہ لکھ دیا تھا کہ ہم اتنے پیسے دیتے ہیں, پتہ نہیں کتنے پیسے پاکستان کو دیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہے. نہیں سر وہ یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن ہاں یہ جو کشمیر کا ہوا تھا 370 اور اس وقت اس سے پہلے ٹرمپ ہی تھے. ہاں انہوں نے کہا تھا نا کہ میں عمران خان نے وہ تھے کہ میں کروا دیتا ہوں, تو خان صاحب واپس پہنچے تو اس کے بعد جو ہے وہ اب وہاں پہ جو ہے وہ نریندر مودی صاحب نے وہ 370 والا سٹیپ لیا. ہاں وہ نہیں, اس سے پہلے بھی I think maybe he was not president, but Trump was not very happy with all the money going to Pakistan and Pakistan not delivering on مطلب against terrorism. اوکے, اس طرح کی کوئی بات تھی. اوکے اوکے. تو جنید قریشی صاحب تھینک یو سو مچ, آپ کے ٹائم کا, آپ کے وقت کا, آپ نے میرے پروگرام کے لیے جو ہے آپ شامل ہوئے ایک بار پھر. تھینکس الاٹ, اور دوبارہ بھی آپ سے بات ہوگی سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.